ملکہ جذبات بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا کہ اچانک کال آئی۔ وہ ڈر گئی، موبائل ہاتھ سے ایک دم گرا۔ آج بھی جب وہ اسی طرح موبائل ہاتھ میں لیتی ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ اس کو وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور اس کی ہر سہیلی کے پاس موبائل تھا۔ اس نے گھر میں کہا کہ مجھے موبائل چاہیے، مگر سب نے منع کیا کہ ضرورت نہیں، اب دفتر تو نہیں جاتی۔ ہزار باتیں سنائی مگر کسی نے موبائل کی اجازت نہیں دی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنی پاکٹ منی سے خرید لو اور چھپا لینا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے دوستوں کی بات سنی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن وہ دوستوں کے ساتھ برابری بھی کرنا چاہتی تھی۔ سوائے اس کے سب کے پاس موبائل تھا۔ آخر دوستوں کے ساتھ مل کر موبائل خرید لیا۔ دوستوں نے اپنی سم ڈال دی۔ اس وقت ملکہ جذبات کو نہ تو موبائل کی سمجھ آتی تھی اور نہ اس وقت یہ معلوم تھا کہ اگر کسی کی سم ڈالو تو اس میں جس کنٹیکٹ پر بات کی ہوتی وہ سب نمبر سم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس نے 1-2 دن موبائل چھپا دیا۔ تیسرے دن موبائل اس کے کمرے سے غائب تھا۔ ملکہ جذبات پریشان ہو گئی، اس پر ایک ایک منٹ گراں گزر رہا تھا۔ شام کو جب اس کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ موبائل کس کا ہے تو ڈر کے مارے سب اگل دیا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی پڑھائی شروع ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی، ہاتھ ہلانے کا قابل نہ تھا کہ اس کی چوٹیں اتنی گہری تھیں کہ ٹھیک ہونے میں 6 مہینے لگے۔ اس نے صرف موبائل لیا بنا اجازت، یہ غلط تھا، لیکن جو سزا دی گئی وہ بہت زیادہ تھی۔ جسم کے زخم تو بھر گئے مگر جو روح کی مرمت ہوئی، اس کی وجہ سے عمر بھر کے لیے اسے موبائل سے خوف آنے لگا۔ کیا یہ ظلم نہیں تھا، اے ستم گر؟